احادیث کی کتابوں میں ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے سامنے والے دروازے کو دیکھا، فرمایا اس وقت جو صحابی اس راستے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ دیکھنے لگے، ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا اٹھایا ہوا ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح آپ نے دوبارہ فرمایا، وہی صحابی دوسرے دن بھی وہی صحابی داخل ہو گئے۔ تیسرے دن پھر صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے پھر فرمایا کہ جو اس دروازے سے ابھی آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ وہی صحابی تیسرے دن بھی آ گئے، وہی ایک صحابی تینوں دن۔ اب صحابہ کرام کو تو آخرت کا بڑا شوق تھا، اعمال کا بڑا شوق۔ صحابہ کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوا کہ یہ صحابی کون سا عمل کرتے ہیں، ہم بھی جا کر اس سے پوچھتے ہیں تاکہ اس عمل کا ہمیں بھی پتہ چل جائے اور ہم بھی وہ عمل کریں۔ ایک صحابی اس صحابی کے پیچھے چلے گئے، اس سے ملاقات ہو گئی، اسے کہا کہ میں نے 3 دن آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس صحابی کا مقصد یہ تھا کہ 3 دن میں اس کے اعمال کو دیکھوں گا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن ان کو بشارت دی جنت کی۔ 1 دن 2 دن وہ صحابی ان کو دیکھتے رہے، دن کے وقت رات کے وقت، لیکن کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ تہجد کا بھی اہتمام نہیں تھا، زیادہ نوافل کا بھی نہیں، صرف فرض نماز پڑھتے تھے اور سنتوں کا اہتمام اور کچھ نوافل کا اہتمام اور تلاوت ذکر و اذکار بس۔ اب جو صحابی دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس کے اعمال تو بہت زیادہ تھے، یہ تو رات کو نوافل بھی اور تہجد کی نماز بھی اور لمبی چوڑی تلاوت اور ذکر و اذکار۔ 3 دن پورے ہوئے تو انہوں نے اس صحابی سے پوچھا، فرمایا کہ میں تو ویسے ہی آیا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے کہ 3 دن نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی، آپ کو پتہ ہی نہیں، میں نے یہ دیکھنا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ اس نے کہا میرا عمل تو آپ نے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، آپ نے تو فرائض کی پابندی کی اور سنتوں کی پابندی کی، کوئی زیادہ عمل نہیں آپ کا، آپ سے تو میرا عمل زیادہ ہے۔ پھر وہ صحابی جب واپس جانے لگے تو اس کو دوبارہ بلایا، اسے فرمایا کہ ایک عمل اور بھی ہے، وہ یہ کہ رات کے وقت جب میں سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں اپنا دل صاف کر لیتا ہوں، کسی کی ضد بغض حسد اپنے دل میں نہیں رکھتا، اپنا دل سب کے لیے صاف رکھتا ہوں۔ اس صحابی نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل 3 دن آپ کو جنت کی خوشخبری سنا۔